بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرینہ خان۔ آج ہم کریں گے اردو کے 5ویں ہفتے میں سبق نمبر 29۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 27 مئی۔ آج ہم کریں گے سبق استاد جی کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھنے سے پہلے، پڑھنے کے دوران، پڑھائی آئے مزید جانے اور مشق کریں گے خاص الفاظ۔ یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 24، اس میں ہے سبق نمبر 5 استاد جی۔ اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ انسانی زندگی میں علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمیں علم کے بارے میں پتہ چلے گا، علم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ بیٹا، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کیونکہ زندگی میں کامیابی حاصل تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ تو اس دنیا میں اور اس دنیا میں، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس کائنات کا سب سے پہلا معلم کون تھا؟ تو بیٹا، اس کائنات کا سب سے پہلا معلم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں: تعمیراتی، کیفیت، پینشن، دبیز، ہٹ درمی۔ یہ 5 اہم الفاظ ہیں، اس کے معنی بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، یعنی بہت زیادہ گرمی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، وہ زبان کی مدد سے بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک سرکاری بینک تھا۔ اس بینک کی دوسری منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا، یعنی تعمیراتی کام یعنی بن رہا تھا، وہاں پہ کام ہو رہا تھا۔ وقاص اینٹیں ڈھونے پر مقرر ایک ادنا سا مزدور تھا، یعنی اینٹیں نیچے سے اوپر لے کے جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ لادے سیڑھیوں کے ذریعے سے دوسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، پاؤں میں موجود جوتوں کے تلووں میں سوراخ تھے، جس کی وجہ سے راستے میں بکھری کنکریاں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی اسے بس اتنی ہی جرأت مل پاتی تھی کہ وہ روزمرہ زندگی میں دال دلیے کے علاوہ کوئی دوسرا خواب دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ یعنی اس کے پاس جو اجرت آتی تھی، اس کو جو مزدوری ملتی تھی، اجرت مزدوری کو کہتے ہیں، اسے وہ صرف دال روٹی کھا لیتا، دال دلیا کھا لیتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ کولوں کے بیل کی مانند ایک ہی جگہ پر چکر لگا لگا کر اپنی زندگی برباد کرنے پر مجبور تھا۔ پھیرا لگانے کے بعد وقاص نیچے آیا اور پھر اب اینٹوں والی گھوڑی کے پاس رک کر دم لینے لگا۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اسے تاڑ رہا ہے، یعنی بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرایا اور سوچنے لگا، کہیں یہ انتظامیہ کا آدمی نہ ہو، میں تو سانس لینے کے لیے رکا ہوں، یہ مجھے کام چور سمجھ کر مزدوری سے ہی نہ ہٹوا دے۔ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت میں وقاص نے اینٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنے سر پر اینٹیں اٹھائے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ بزرگ بھی اس کے قدم سے قدم ملاتا ہوا بینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وقاص نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ بزرگ آدمی کے حوالے سے اس کی سوچ غلط تھی۔ وہ بزرگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بینک سے اپنی پینشن کی مد میں تنخواہ لینے آیا تھا۔ اب دیکھیے، اس سے غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھا شاید مجھ پہ کوئی نظر ڈال رہا ہے کہ میں مزدوری صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اب ہے کتاب صفحہ نمبر 25۔ وقاص ہامتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا، مگر جب وہ لوٹا تو حیران رہ گیا۔ وہ بزرگ اینٹوں کے پاس کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص کچھ کہتا، وہ بزرگ خود ہی بول پڑا، اگر میں شناخت میں غلطی نہیں کر رہا تو تمہارا نام وقاص ہے؟ وقاص نے اس بات میں سر ہلایا کہ جی، مثبت جواب دیا۔ بزرگ نے بینک کے دبیز شیشے کی دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری جگہ اس دروازے کی دوسری طرف ہو سکتی تھی؟
مگر تم اس دروازے کی اس طرف اتنی شدید گرمی میں دھکے کھا رہے ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ بزرگ چلا گیا۔ وقاص کھپکھپا کے رہ گیا۔ وہ اس بزرگ کو روکنے کی ہمت بھی نہیں کر پایا۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ باقی دن اسے مزدوری تو کی مگر وہ اس بزرگ کے متعلق ہی سوچتا رہا کہ کون تھا وہ۔ پڑھنے کے دوران میں دیکھتے ہیں کہ وقاص کہاں کام کرتا تھا۔ بیٹا وقاص بینک کے باہر کام کرتا تھا، جہاں وہاں پہ تعمیراتی کام تھا اور وہاں پہ کام کرتا تھا۔ زمانے کے دھکوں نے وقاص کو کیا سمجھایا؟ تو زمانے کے دھکوں نے وقاص کو یہ سمجھایا کہ کاش وہ محنت کر لیتا، پڑھ لکھ جاتا، اپنے استاد کی بات مان لیتا تو آج وہ بینک کے اندر کام کر رہا ہوتا۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، کیا سبق سیکھا؟ تو بیٹا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شام کو چھٹی کے بعد وہ جب گھر واپس لوٹا تو تب ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے بان کی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کون تھا وہ؟ آخر کون تھا وہ؟ اس کی سوچ کا مرکز بس یہی ایک سوال تھا۔ اچانک پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا، اسے گزرا وقت یاد آ گیا۔ ماضی کے واقعات اس کے پردہ تصور پر چلنے لگے۔ وقاص آج پھر تم اسکول دیر سے آئے ہو؟ استاد جی پوچھ رہے تھے۔ وقاص بہانے بنانے لگا۔ استاد جی نے پھر پوچھا، وقاص ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ سر وقاص پھر سے بہانے بنانے لگا۔ دراصل وقاص کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اسے پسند تھا۔ وہ روزانہ اسکول سے بھاگ جاتا۔ استاد جی کا روزانہ خبردار کرنا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے ایک دن استاد جی بولے، وقاص بیٹا، تعلیم سے غفلت ایک روز تمہیں برباد کر دے گی۔ آج وقت تمہارے تعاقب میں ہے، یعنی تمہارے پیچھے چل رہا ہے وقت۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تم وقت کا تعاقب کرو گے، یعنی تم وقت کے پیچھے پیچھے چلو گے مگر نہیں کر پاؤ گے، چاہو گے مگر نہیں کر پاؤ گے۔ وقاص استاد جی کی بات سمجھے بغیر جلدی سے بولا، استاد جی تعلیم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میرا باپ مزدور ہے، میں بھی مزدوری کر لوں گا۔ یہ سن کر استاد جی سرد آہ بھر کر رہ گئے اور پھر تعصب سے بولے، نہیں افسوس سے بولے، یہ دھوپ اور چھاؤں کا فرق ہے، ابھی تم اس فرق کو نہیں سمجھ پاؤ گے، ایک وقت آئے گا جب تم اس فرق کو سمجھ لو گے مگر میں ڈرتا ہوں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چند روز بعد وقاص اسکول سے ایسا بھاگا کہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ کتابوں کی جگہ اینٹوں نے لے لی تھی۔ زمانے کے دھکوں نے اسے دھوپ اور چھاؤں کا فرق سمجھا دیا تھا۔ تو یہ سوال ہے نا کہ زمانے کے دھکوں نے وقاص کو کیا سمجھایا، تو اس کا جواب یہ کہ زمانے کے دھکوں نے اسے دھوپ اور چھاؤں کا فرق سمجھا دیا تھا۔ اور اب وقاص کو یہ بزرگ آدمی ملا تھا۔ اس بزرگ آدمی نے وقاص سے کہا تھا، جانتے ہو تمہارا مقام اس دروازے کے پیچھے ہو سکتا تھا مگر افسوس تم نے اپنے لیے اس دروازے سے باہر کی دنیا کا انتخاب کیا۔ اب استاد صاحب کی بات وقاص کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ دروازے کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ سکون سے بیٹھے قلم کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں اور دروازے کے باہر اس جیسے کتنے ہی بھگوڑے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ اچانک وقاص بے اختیار اچھل پڑا۔ یادوں کی لہروں پر بہتے ہوئے اس بزرگ کی صورت اس کے دماغ میں نمایاں ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ کون تھا وہ؟ وقاص کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں اس کے استاد جی تھے۔ استاد جی کا اندیشہ سچ ثابت ہو چکا تھا اور وقاص یہ بات سمجھنے میں بہت دیر کر چکا تھا۔ آئے مزید جانب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 26، اس میں ہے خاص الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو۔ تھپیڑے تیز ہوا کے جھونکے، یعنی گرم ہوا کے جو تیز جھونکے ہوتے ہیں نا وہ۔ مشقت محنت، کامچور کاہل نکما، بے چینی بے آرامی پریشانی، شناخت پہچان، بھگوڑے بھاگ جانے والے، نمایاں ظاہر عیاں، تعاقب پیچھا کرنا، ہٹ درمی ضد ڈھٹائی، غفلت لاپرواہی، آوارہ گردی مارا پھرنا۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کی آپ لوگوں نے بہت اچھی پڑھائی بھی کرنی ہے اور ان الفاظ معنی کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کا کام آپ کا یہی ہے، لکھنے کا کام نہیں ہے بلکہ پڑھنے اور یاد کرنے کا کام ہے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا۔ ملیں گے اگلے سبق میں۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔